بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گرجن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب کی کلاس نہم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کامل ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے۔ میں ادارہ حاضہ میں اردو کا معلم ہوں۔ یہ ہمارا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لیکچر نمبر 2 ہے۔ میر تقی میر کی غزل کے پہلے لیکچر میں ہم نے پہلے 4 اشعار پڑھے تھے اور جانے تھے۔ آج بقیہ اشعار جانتے اور سمجھتے ہیں۔ لہٰذا شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ الفاظ معانی سنیں۔ خانہ خراب، برباد شخص، وہ شخص جس کا گھر اجڑ چکا ہو یا خانماں برباد۔ مفہوم بغور سنیے، کامل توجہ سے سنیں۔ میری آواز سن کر میرے دوست نے حد درجہ بیزاری سے کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب میر تقی میر ہی کی ہے۔ مختصر تشریح، جیسا کہ پہلے میں نے کچھ تعارف کروایا تھا شاعر کا، ان کی شاعری کا مزاج بھی بتایا تھا۔ میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ میر تقی میر کو درد و آہ کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ دوسرے ہی لمحے خدائے سخن یعنی شاعری کے خدا بھی کہلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ استاد شاعر ہیں، اسی لیے انہیں استاذ الاساتذہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں درد و آہ کے شاعر خدائے سخن میر تقی میر نے سخت رنجیدہ اور افسردہ انداز میں اپنے دوست کی بے رخی، بے مروتی اور لاپرواہی کا تذکرہ کیا ہے، جو دبے لہجے میں شکوہ و شکایت ہی کی ایک شکل ہے۔ پہلے لیکچر میں بھی میں نے اردو کلاسیکل غزل کے شعراء کے ساتھ ساتھ روایتی اور فرضی محبوب کا مزاج بھی کچھ سمجھایا تھا کہ وہ شعراء کے ہاں صبح ازل ہی سے کج رخ، بے وفا و بے مروت اور سرد مہر ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور ہمیشہ انہیں بے سبب رلاتا، جلاتا اور آزماتا ہے۔ اسی لیے اکثر ہماری غزل کے شعراء شکوہ کنا رہتے ہیں اپنے دوست سے، یعنی شکوہ کرتے ہیں اس کی بے رخی کا، بے مروتی کا، کیونکہ وہ اسے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اسے اپنی کل کائنات مانتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ جل جاتے ہیں کہ وہ محبوب کے ہاں الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے، یعنی ہم سراپا مشتاق ہیں اور وہ ہم سے یکسر بیزار ہے، ایسا کیوں ہے؟ امدادی شعر سن لیجئے۔ غالب فرماتے ہیں، یعنی غالب نے اسی مضمون کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا ہے: ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مزید ذرا میں اس نقطے کو سمجھاتا ہوں جو اس کا تھیم ہے شعر کا، یعنی شاعر اپنے دوست کے لیے سراپا مشتاق ہے، سراپا وفا و مروت ہے، جبکہ اس کا دوست اس کے بالکل الٹ ہے، برعکس ہے، یعنی وہ بیزار ہے، اس سے اکتایا ہوا ہے اور لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی بات کا میر تقی میر کو اس شعر میں از حد رنج ہے اور دکھ ہے۔ دوسرا شعر امدادی سن لیجئے۔ بدنام ہے جہاں میں ظفر جس کے واسطے، بدنام ہے جہاں میں ظفر جس کے واسطے، وہ جانتا نہیں کہ ظفر کس کا نام ہے۔ امید کامل ہے کہ اس شعر میں جو اس کا تھیم ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، یا جو شاعر کا مافز ضمیر ہے، یا اس کا مدعا و مقصد ہے، آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ لہٰذا شعر نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آتش غم میں دل بھونا شاید، آتش غم میں دل بھونا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔
الفاظ معنی: آتش غم، غم کی آگ، دل بھنا، دل جل گیا یا بھن گیا۔ مفہوم: میں کچھ دیر سے جلے بھنے کباب کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ میں کچھ دیر سے جلے بھنے کباب کی بو محسوس کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ میرا دل غم کی آگ نے جلا دیا ہے۔ اب مختصر تشریح سنیے اور سمجھیے۔ اس شعر میں خدائے سخن اور درد و آہ کے شاعر میر تقی میر نے اپنی زندگی میں پائے جانے والے ان گنت رنج و آلام کا تذکرہ کیا ہے، جس کے باعث وہ سراپا غم بلکہ غم کی تصویر بن گئے تھے۔ کچھ وجوہات میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں جنہیں یاد رکھنا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میر تقی میر غم کی تصویر کیوں بن گئے، یا اس قدر مغموم اور افسردہ کیوں تھے وہ۔ اس کا پہلا سبب یا پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ دوسری وجہ ان کے ماموں اور بھائی کا میر تقی میر سے ظالمانہ سلوک جو تادیر جاری رہا۔ تیسری وجہ یا سبب دلی شہر کا بار بار اجڑنا ہے، جو ان کا آبائی شہر تھا اور میر تقی میر کو دل و جان سے عزیز تھا۔ بار بار اجڑا تو اس کا صدمہ انہیں پہنچا، جس کی جھلک جا بجا ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے۔ تو چوتھی وجہ اور سبب معاشی و مالی بدحالی ہے، جو تا دم آخر قائم رہی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر میر تقی میر بجا طور پر حد درجہ غمگین، افسردہ، رنجیدہ اور خاطر کبیدہ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں جا بجا رنج و غم کی تصویر اور جھلک ملتی ہے۔ تو امدادی شعر کے طور پر انہی کا شعر ہے، محفوظ کیجئے: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع کہ دیوان کیا، درد و غم کتنے کیے جمع کہ دیوان کیا۔ دوسرے مقام پر میر تقی میر اپنا قصہ غم یوں بیان فرماتے ہیں: جو اس زور سے میر روتا رہے گا، جو اس زور سے میر روتا رہے گا، تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ القصہ اس شعر کا مفہوم، اس کا تھیم، سینٹرل آئیڈیا یا مرکزی خیال یا شاعر کا مافی الضمیر اور مدعا و مقصد یہ ہے کہ وہ سراپا غم بن چکا ہے، اور ہر سانس یا نفس یعنی ہر سانس پر اسے بھنے ہوئے کباب کی بو کا احساس ہوتا ہے، جس سے اس نے قیاس کیا ہے کہ شاید میرا دل بھن کر رہ گیا ہے۔ تو امید کامل ہے کہ آپ اس شعر کو ہر پہلو اور ہر سمت سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جو آخری شعر ہے بلکہ مقطع ہے۔ مقطع آپ جانتے ہیں، جس میں یعنی آخری شعر ہوتا ہے وہ جس میں شاعر کا نام یا تخلص استعمال ہوتا ہے۔ تو مقطع کے لفظی معنی ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے یہ، کاٹنے کی جگہ، یعنی اس کے بعد شاعر اپنا رابطہ ہم سے منقطع کر لیتا ہے، اس لیے اس شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ سنیے: میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ الفاظ معانی: نیم باز، ادھ کھلی یا آدھی کھلی، ادھ کھلی یا آدھی کھلی، مستی، بے خودی یا نشہ کی کیفیت۔ مفہوم بغور سنیے: اے میر، دوست کی آدھی کھلی آنکھوں سے شراب کے نشہ کی سی مستی اور کیفیت
ہے۔ تو مختصر تشریح اس شعر میں، یعنی مقطع کے اس شعر میں درد و غم کے شاعر خدائے سخن بیر تخمیر نے روایتی انداز میں مگر دلکش اور دل نشیں پیرائے میں محبوب کی ادکھلی، نشیلی اور مست کن یعنی مست کرنے والی نگاہوں کی تعریف کی ہے۔ فی الحقیقت ہماری اردو کلاسیکل کے کم و بیش تمام شعراء کے ہاں یہ عنصر بدرجہ اتم موجود ہے کہ وہ اپنے فرضی اور روایتی محبوب کی بے پناہ تعریف اور توصیف کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو سراہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں وہ زمین آسمان کے خلا بھی ملا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو طرفہ حسن و رعنائی کا پیکر خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں کائنات بھر کا حسن ان کے محبوب کے سراپا یا پیکر میں سمٹ آیا ہے، اسی لیے وہ شبانہ روز اپنے دوست کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی ادکھلی آنکھوں کو اپنی مجبوری اور کمزوری بنائے ہوئے ہے، یعنی وہ اس محبوب کی اس ادا سے بھی بہت متاثر ہے، تو اس کے خیال میں اس کی آنکھیں نشہ بکھیرتی ہیں یا دیکھنے والوں کو مستانہ بنا دیتی ہیں، یعنی بہت ہی دلکش و دل پذیر ہیں، دل فریب ہیں۔ امداد شعر سنتے جائیے۔ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے چیز ہی کچھ اور، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے چیز ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ دوسرا شعر جو ابھی ہوا ہے، گویا میرا ہی کلام ہے۔ خاموشی میں بھی کہہ جاتی ہیں افسانہ تیری آنکھیں، خاموشی میں بھی کہہ جاتی ہیں افسانہ تیری آنکھیں، فرشتوں کو بنا دیتی ہیں مستانہ تیری آنکھیں، فرشتوں کو بنا دیتی ہیں مستانہ تیری آنکھیں۔ یہ مقطع کا شعر بھی میں نے اپنے طور پر سمجھا دیا ہے۔ شاعر کا مدعا و مقصد اور مافِ الضمیر میں نے بیان کر دیا ہے۔ امید واسق ہے، کامل امید ہے کہ آپ پر واضح ہو گیا ہوگا اس کا مطلب بھی۔ آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اپنا خیال رکھیے خوب، اور جو پڑھایا جا رہا ہے جو اس کا ایک لفظ محفوظ کریں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔